حج عمرہ کے لیے لازمی آداب اور تیاری. ٹھیک ہے. تو اب اس مسئلے کو جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اب یہ سفر تو ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ انسان حج عمرے کے جو لازمی آداب ہیں ان کے بارے میں جانتا ہو. تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ کیا ہے، استخارہ انسان کرے. لیکن اس میں یہ ضروری یاد رکھنا ضروری ہے کہ حج اور عمرہ فرض ہو گیا ہے تو استخارہ اس چیز کا نہیں کرنا کہ حج یا عمرہ کروں یا نہ کروں، بلکہ کس چیز کا کرنا ہے کہ سفر کی تاریخ کیا ہو، کس کمپنی کے ساتھ قافلے کے ساتھ میں سفر کروں، راستہ کون سا اختیار کروں، ایئر لائن کون سی لوں، رہائش میری کیسی ہونی چاہیے، میرے ساتھ ساتھی کیسے ہوں، میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو ساتھ لے لوں یا نہ لوں. تو یہ چیزوں کا استخارہ کرنا ہے، جو انتظامی امور ہیں ان کا اپنے استخارہ کرنا ہے. نمبر دو، علم لینا. تو حج پر جانے سے پہلے حج اور عمرہ کے ضروری مسائل سیکھنا لازم ہے، کیونکہ بغیر علم کے عبادت میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس چیز کا علم لے لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو اب جب علم آ گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اب جب علم آ گیا ہے تو اب آپ دعا کریں، اعمال سر انجام دیں، تو تب آپ کو فائدہ ہوگا. تو علم جو ہے ضروری ہے. اور کیونکہ حج اور عمرہ جو ہے یہ ذرا کمپلیکیٹڈ قسم کی عبادات ہیں، تو ان کا علم لینا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کہ احرام باندھنے کے طریقے، میقات کے احکام، تلبیہ، طواف کا طریقہ، سعی کا طریقہ، وقوف مزدلفہ، جمرات مارنا، قربانی کب ہوگی، ممنوعات احرام، دم، فدیہ، کفارے، یہ سب جو ہے مسائل. تو ان کا بنیادی علم جو ہے وہ انسان کو ہونا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے اعتبار سے کیا کہا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، انسان سفر کرنے سے پہلے، خاص کر کے حج اور عمرے کا سفر کرنے سے پہلے توبہ کرے. اور کیونکہ اسے پتا ہو کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے. اور توبہ کے بنیادی ارکان کیا ہیں، کہ سب سے پہلے تو اس گناہ اور غلطی کو فوراً چھوڑ دے، کیے ہوئے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اسے واپس کرنا یا معافی مانگنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اور پھر اس کے بعد حج اور عمرہ رزق حلال کے ساتھ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور بلکہ وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے، اور لا یقبل الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طیب چیز کے علاوہ کچھ بھی پسند نہیں کرتا، کہ اللہ خود بھی پاک اور پاکیزہ ہے اور طیب ہے. تو اس طرح اللہ جو نیکیاں پسند کرتا ہے وہ بھی نیک جو ہے وہ پاکیزہ اسباب کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ذکر کیا، اس نے فرمایا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو طویل سفر کر کے آیا ہے، اور کیسا سفر ہے کہ اس کے بال جو ہیں وہ پراگندہ ہیں، ان میں مٹی غبار پڑا ہوا ہے، اور جسم اس کا مٹی سے غبار آلود ہے، بھرا ہوا ہے. اور وہ دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، پھیلاتا ہے، تو کہتا ہے کہ یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبکہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا کیا ہے، حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی تو پرورش ہی حرام کے ساتھ ہوئی ہے. تو فأنا یستجاب لذلک، تو اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے. تو اس لیے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کہ آپ کا رزق حلال کا ہو، آپ حرام ذرائع سے کماتے ہوں، آپ جو ہے وہ حرام کاروبار کرتے ہوں. آپ مثال کے طور پہ سنگنگ کا آپ کا جو ہے وہ کام ہو، آپ جو ہے وہ ایکٹر بنے ہوئے ہوں، اور آپ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہوں، آپ بینک کا سود جو ہے وہ آپ کی کمائی میں داخل ہو، اور یا کوئی اور کسی قسم کا سود داخل ہو، آپ نے کسی کے وراثت پہ قبضہ کیا ہو، اس پہ آپ جو ہے زمین پہ آپ نے جو ہے فصل اگائی ہو، اس سے جو آپ کی کمائی ہو اس سے آپ حج اور عمرے کا سفر کریں، تو ایسا حج اور عمرہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ الٹا آپ کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے آمدنی حلال ہو، قرض، سود، رشوت، دھوکہ، ناجائز کمائی سے جو ہے وہ بچا جائے، کسی کا حق ذمے میں ہو ادا کیا جائے، اہل و عیال جائز خرچہ جو ہے وہ چھوڑ کے انسان چلے. اس کے بعد اگلی چیز ہے وصیت. تو سفر سے پہلے وصیت لکھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حق امرئ مسلم له شيء يؤصي فيه یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عنده، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس وصیت کی کوئی چیز ہو، اس پہ 2 راتیں اس حال میں گزر جائیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ پھر اس پہ عمل کیا کرتے تھے کہ وہ ہر روز
سونے سے پہلے خود کہتے ہیں کہ میں اپنی وصیت جو ہے وہ لکھا کرتا تھا. ان کے اب کے روزانہ کے معاملات بدلتے ہیں، کبھی کسی سے قرض لیا، کبھی کسی کو دیا، کبھی کسی سے کیا لین دین، کبھی کسی سے کیا معاملہ، تو وہ روزانہ وصیت لکھ کے سویا کرتے ہیں. اور وصیت میں کیا لکھا جائے؟ جو خاص کر کے مالی معاملات ہیں، قرضوں کی تفصیل، امانتوں کی تفصیل، اہل و عیال کے متعلق ہدایات، اور جائز وصیت کے اپنے مال میں سے ایک تہائی کی وصیت کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح دینی نصیحتیں، نماز، تقوی، صلہ رحمی کی تاکید، تو یہ سب کچھ اپنے لیے اور اپنے گھر بار والے کے لیے کرنی چاہیے. اس کے بعد الوداعی دعا. تو سفر پر نکلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں علیہ سے ملاقات کر کے دعا لینا اور انہیں دعا دینا ایک اچھا عمل ہے. جبھی کہ انسان مسافر کو رخصت کرتے ہوئے کیا دعا دیتے تھے؟ کہ جو معروف دعا ہے کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عمل، کہ میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور مسافر بھی اپنے گھر والوں کو یہ دعا جب اس کو دی جائے تو وہ کیا جواب دے؟ کہ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد سفر پہ جا رہا ہے تو دعائے سفر. تو دعائے سفر کیا ہے؟ 3 بار اللہ اکبر پڑھے، اور اسی طرح بعض احادیث میں 3 بار الحمدللہ کا بھی ذکر ہے. پھر جو ہے وہ سواری کی پہلے دعا پڑھے. تو ہم عمومی طور پہ جس کو سفر کی دعا سمجھتے ہیں وہ سواری کی دعا ہے، کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اور پھر اس کے بعد سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ کلمات کہے، اور ان کلمات کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو مسکرا دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مسکرا دیے. تو سیدنا علی نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو وہ خود بھی مسکرا دیے، اور وہ سواری پہ سوار ہو رہے تھے اور کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سواری پہ سوار ہو رہے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ جو لمبی دعا ہے اور وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكأبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. تو یہ دعا جو ہے پڑھے ہوئی بڑی عظیم دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہم اپنے سفر میں تجھ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو. اللہ ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان کر دے، اس کی دوری کو ہمارے لیے سمیٹ دے، یعنی کہ اس کی طوالت جو ہے اس کو کم کر دے ہمارے. اللہ تو جو ہے وہ اصل ہمارا رفیق اور ساتھی ہے ہر جگہ اور سفر میں بھی، اور ہمارے گھر والوں کا بھی تو ہی نگرانی کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا نگہبان ہے. اے اللہ اس سفر کی مشقت اور برے مناظر جو ہیں اور مال اور اہل میں جو ہے کوئی برائی جو ہے، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں واپس آؤں تو مجھے کوئی آزمائش پہنچی ہو، مال کے اعتبار سے، اہل کے اعتبار سے، سفر کے دوران میں کوئی ایسا کری منظر دیکھوں یا کوئی نقصان دیکھوں جو میرے لیے برا ہو، تو اللہ میں تیری پناہ میں. تو پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے چاہیے. ناراضگی، قطع تعلقی، ظلم، زیادتی، یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے. خاص کر کے والدین کو راضی کریں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں میں سے جو ناراض ہیں ان کا جو ہے وہ ختم کر کے، قرض خواہ کا معاملہ حل کر کے امانتیں واپس کریں، کاروباری معاملات اپنے واضح کر کے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے امر بالمعروف. تو جو سفر حج ہے جو ہے، اس میں نیکی کا آپ نے حکم بھی دینا ہے اور برائی سے بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے. اور یہ کیسے ہے؟ کہ نرمی کے ساتھ آپ حج کے لیے نکلے ہیں، رستے میں آپ کسی حاجی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ نمازوں میں سست ہے، تو اس کو نصیحت کریں اچھے الفاظ میں کہ آپ نیکی کے سفر میں ہیں، اور وہ بھی نیکی جو عظیم ترین نیکی ہے، تو آپ ایسا نہ کریں. اور اس کے بعد نماز کی پابندی سب سے اہم ہے. کہ نماز ادا نہ کرتا ہو اور جان بوجھ کے مسلسل فرض نمازیں چھوڑتا ہو، اس کو حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے نماز ہے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی عبادات ہیں. یعنی توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے. اور پھر اس کے بعد ہدایہ اور تحائف سفر سے پہلے یا واپسی پر اہل و عیال، رشتہ داروں، دوستوں کے لیے جائز حد میں ہدایہ دینا اچھی بات ہے، بشرطے کہ اس میں اسراف، دکھاوا یا تکلف نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں عبادت کو جو ہے مقدم رکھا جائے، ایسا تحفہ ہو جو اس کو فائدہ دینے والا ہو. فضول خریداری سے بچے. ٹھیک ہے. قرض لے کے تحائف کا بوجھ نہ ڈالے، حلال اور مناسب چیزیں خریدے. تو یہ کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اختیار جو ہے وہ کر لینی چاہیے.